بت پرست میں آپ پیدا کر سکتے تھے میرے مولا، لیکن آپ کا کتنا کرم کہ آپ نے ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں ایمان والوں ذکر کثیر کرو، تم مجھ کو یاد کرو، صبح و شام مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے شیطان کو اپنے پاس رہنے نہیں دینا ہے، اس کو بھگانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ بھگانا ہے۔ اللہ نے کہا ذکر کثیر کرو، ذکر کرنے والے کا مقام، اللہ کو یاد کرنے کا مقام۔ تعلیمی بیداری ہم آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم رات و دن اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، چلتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی اور گاڑی میں سفر ہوتے ہوئے بھی، ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم سب کا تذکرہ کرے گا، اللہ ہم سب کا تذکرہ کرے گا، اور ہم آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم سب کو یاد کرے گا، اور ہم آپ کو اللہ رب العزت ولی بنا کر کے یہ زندگی گزارنے کا شرف عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ جب اللہ کے نام پر چلیں گے، اللہ کا نام لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ یاد کریں گے، تو ہم آپ کو بھی اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا نام سننے میں ایسے ہی مزہ آئے گا جیسے اکابر علماء کرام، بڑے بڑے محدثین اعظام، بزرگان اعظام، اللہ کے ولیوں کو مزہ آیا اور یہ سوچے کہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے، بہترین شراب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا تذکرہ کریں۔ اللہ اور ایک شاعر نے کہا ہے ذکرک للعشاق خیر شراب، ذکرک للعشاق خیر شراب وکل شراب دونہ کسراب۔ آپ کا ذکر عاشقوں کے لیے بہترین شراب ہے، اس کے علاوہ ہر شراب سراب کی طرح سے ہے، ریت کی طرح سے ہے، جس طرح سے ریت کے میدان میں دھوکا ہے، جب پیاسا ریت کے میدان میں جاتا ہے سوچتا ہے کہ دیکھو وہاں پر ہو سکتا ہے پانی ہو، اور سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی بالو ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں سفر کرتا ہے تو وہاں بھی بالو پاتا ہے، انجام کار ہلاک پاتا ہے۔ اس لیے آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ رجب کا مہینہ ختم پر آج 30 رجب المرجب کی شب ہے، اور پھر شعبان المعظم سنیچر سے شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے فضائل اور برکات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ رمضان المبارک میں انسان یہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے، فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ابھی سے ہم آپ تیار رہیں، اللہ کو یاد کرنے والے میں شامل ہو جائیں، تیار رہیں، پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے گھر والے کو تیار کر لیں کہ دیکھو 1 مہینہ اور ہے، پھر انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ ہم جا کر روزہ رکھیں گے، تلاوتیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ ہم آپ ایسا طریقہ اور ایسا حربہ استعمال کریں گے، ایسی چیزوں سے ہم یا اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اللہ کا نام لینے میں ایسے ہی مزہ آئے گا جیسے بڑوں کو مزہ آتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ ہم آپ اللہ کا نام کس طرح سے لے رہے ہیں، کس طرح سے چھپا رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم آپ کی آزمائش فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو کیا، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے انبیاء کرام علیہم السلام
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ، جتنے لوگ آئے اللہ نے ہر ایک کی آزمائش فرمائی۔ اور ہم سنتے ہیں بقرعید کا دن ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے آزمائے گئے، کتنے آزمائے گئے، آزمائش کی گھڑی میں مکمل طور پر پورے اتر آئے۔ آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ کن کی طرف سے حکم ہوا؟ اللہ کی جانب سے حکم ہوا۔ بیٹے سے کہتے بیٹا دیکھو اللہ کا خواب ہمیں نصیب ہوا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں، میری رائے ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، کیا تمہاری رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بتاؤ کیا رائے ہے؟ تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے بھائیوں، اللہ کی آزمائش میں مکمل طور پر اتر آئے۔ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی کہ اللہ کا نام ان کے سامنے میں لیا جائے اور کس طرح دیکھیں ان کی کیفیت ہو رہی ہے، آزمائش کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کی جماعت کو لے کر کے نکل پڑے جنگلوں کی طرف۔ کہاں نکلے؟ جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ کیا کرنے کے لیے؟ چرانے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے۔ جنگل میں پہنچے تو دیکھتے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں، نہ کوئی آدمی ہے نہ آدم زاد ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، بکریاں آپ چرا رہے ہیں۔ بکریاں چراتے چراتے وہیں پر غیب سے ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے اور آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اللہ کا نام لینے والا نیا نام لے رہا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہے اور اسی دعا کو پڑھتا ہے جس کو انشاءاللہ ہم آپ 1 مہینے کے بعد پڑھیں گے، ترویحہ میں تراویح میں پڑھا کریں گے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس دعا کا پڑھنے والے نے پڑھا اس بیابان جنگل میں۔ آپ نے جب اس دعا کو سننے کے بعد آپ ایسا مچلے، آپ ایسا وجد میں آئے، آپ ایسا مستی میں آئے کہ اس کی وجہ سے آپ کو ایسا مزہ آیا کہ ہم بے ہوش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سننے کے بعد، مستی میں آنے کے بعد، آپ مستی میں آنے کے بعد زمین میں گر پڑے اور گر پڑنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آرام ہوا، تو آپ نے سوچا، آپ نے کہا اس بیابان جنگل میں کس نے اللہ کی کبریائی بیان کی، کس نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے؟ میری دلی تمنا ہے کہ میں اس نام کو، اس دعا کو اس بیابان جنگل میں اپنے کانوں سے اور سن لوں تاکہ اور ہم کو مزہ آئے۔ چنانچہ وہ آدمی پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ مفت میں پڑھ دیا تھا لیکن اب میں مفت میں نہیں پڑھوں گا، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے تب جا کر پڑھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پاس مال و دولت ہے نہیں، لیکن میری دلی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کا نام سنوں، آپ کے زبانی سنوں۔ میرے پاس بکریوں کی یہ جماعت ہے، ان بکریوں کی آدھی جماعت کو لے لیجئے، ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے۔ چنانچہ آدھی بکریاں، آدھی جماعت ان کے حوالہ کر دی اور پڑھنے والے نے پھر پڑھا، پھر آپ نے سنا، سننے کے بعد پھر آپ مچلنے لگے، آپ مستی میں آئے، آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی، آپ پھر زمین میں گر پڑے، پھر افاقہ ہوا۔ آرام ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کس نے اس دعا کو پڑھا تھا؟ میری دلی تمنا ہے اور پڑھ دیا جائے تاکہ اور ہم کو مزہ آئے۔ میرے بھائیوں، تو
پڑھنے والے نے پھر کہا کہ ہمیں کچھ چاہیے تب جا کر میں پڑھوں گا۔ چنانچہ آپ نے کہا، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے پاس بکریوں کی آدھی جماعت باقی ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ دو تاکہ ہم کو اور مزہ آئے۔ چنانچہ بکریاں ساری ان کے حوالہ ہو چکی اور پھر آپ پر وجہ طاری ہو گئی، آپ غشیمت آئے اور پھر زمین میں گر پڑے، افاقہ ہوا۔ پھر آپ کی دلی تمنا یہی ہے ایک مرتبہ اور پڑھ دیا جائے تاکہ اور ہم کو مزہ آئے۔ پڑھنے والے نے کہا کہ ہمیں کچھ چاہیے تبھی جا کر میں پڑھوں گا۔ آپ کے پاس صرف اور صرف جان ہے اور جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی دلی تمنا ہے، دلی ارمان ہے کہ اور ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور میں اپنے کانوں سے سنوں تاکہ اور ہم کو مزہ آئے۔ تو آپ کہتے ہیں دیکھو آپ اتنی ساری بکریوں کے مالک ہو گئے، جس کا مالک میں چند گھنٹہ چند منٹ پہلے تھا اور ان ساری بکریوں کے آپ مالک ہو گئے۔ ہم تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ان بکریوں کو کون چرائے گا؟ کون چرائے گا؟ ہم تو چرانے کے لیے آئے تھے، لہذا دیکھو میں ان بکریوں کو چرانے کے لیے، میں آپ کے ہاں نوکر رہنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کا خادم بننے کے لیے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے آپ کے ہاں نوکر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ اور پڑھ دیا جائے تاکہ اور ہم کو مزہ آئے، تاکہ ہم اللہ کا نام اور سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ میرے بھائیوں، وہ شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لو آپ کی بکریاں آپ کے حوالہ ہو چکی ہیں، آپ اللہ کی آزمائش میں مکمل طور پر اتر آئے۔ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کے جانب سے بھیجا گیا تھا کہ دیکھو بیابان جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، وہاں پر میری کبریائی بیان کرو، وہاں پر میری بڑائی بیان کرو اور دیکھیں ان کا حال کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فرشتہ کہتا ہے آپ اس امتحان میں مکمل طور پر اتر آئے، مکمل طور پر اتر آئے۔ اس لیے آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ ہم آپ سے پہلے اکابر علماء کرام بزرگان اعظام، ہم آپ کے سیمانچل کے علاقے سے بڑے بڑے بزرگ چلے گئے۔ آپ نے سنا کہ ان کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی، رات میں 1-2 گھنٹہ سوتے تھے اور پھر دن میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ اسی دیار سے رہ کر چلے گئے، ان کو بھی اللہ کا نام سننے میں ایسے ہی مزہ آیا، ایسی مجلس میں بیٹھنے میں مزہ آیا اور رات کے اندھیرے میں اللہ کا ورد ایسا کرتے رہے کہ اللہ کا ورد کرتے کرتے اللہ والی دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے ہم آپ بھی اگر کوشش کریں، ارادہ کریں کہ اللہ والا بن جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی ہوگا، ہم سب کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ ہم آپ اللہ کا ورد کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیشہ اللہ کی یادوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، واہیات و تباہیات میں زندگی گزار لی، شیطان کو اپنا دوست بنا دیا، اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع نہ کرو۔ اگر ہم نے آپ نے شیطان کا اتباع کر لیا ہے اور واہیات و تباہیات میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کریں، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جائیں۔ اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کو ہم نے اگر بلا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ میں ہماری گرفت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑے شیخ تھے،
جن کو شیخ دہان کہا جاتا ہے، تاجر روغن تھے، اس نے لکھا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، دیندار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو دفنا دیا، کفنانے کے بعد دفنا، نماز جنازہ کے بعد ان کو دفنا دیا، اور پھر چند مہینے کے بعد اسی محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ ان کے کفنانے دفنانے کا انتظام کرنا ہے، ان کی قبر کہاں کھودنی ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہم سب کے علاقے میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، آپ کے محلے میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جنازے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، قبر کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں کھودنی چاہیے، کون کون لوگ جائیں گے قبر کھودنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، وہ مشورہ ہوا، وہاں پر مشورہ ہوتے ہوتے لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر وہی کھودنی چاہیے جہاں پر آج سے کئی سال قبل ایک بہت بڑے عالم کو دفنایا گیا تھا، ان کے قریب میں۔ چنانچہ مشورہ کے بعد لوگ گئے وہاں قبر کھودنے کے لیے۔ جب قبر کھود رہے ہیں تو وہاں پر دیکھتے یہ ہیں ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تعجب والی بات سامنے میں آ گئی۔ عجوبہ بات ہے، حسین و جمیل لڑکی کی لاش ہے لیکن خوشبو سے معطر ہے، اور پورا قبر کھودنے کے بعد چاروں طرف سے خوشبو کی خوشبو ہی آ رہی ہے۔ لوگ آئے ان کو دیکھنے کے لیے، آ رہے ہیں، نظارہ دیکھتے دیکھتے دیکھنے والوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی آتا ہے جو اس لڑکی کو پہچانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے، اور یہ لڑکی در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے والدین یہود و نصارہ کے ماننے والے تھے، یہ چھپ چھپ کر مجھ سے دینیات کے رسالے پڑھا کرتی تھی، میں ان کو چھپ چھپا کر کے دینیات کے رسالے پڑھایا کرتا تھا، اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کے والدین نے ان کو دفنا دیا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی لاش کو اللہ نے فرانس سے مکہ کی سرزمین میں منتقل کر دیا، چونکہ دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا، اور جس دین کو اس نے مستحسن و مندوب سمجھا، اللہ نے ان کی لاش کو وہی منتقل کر دیا، مکہ کی سرزمین میں منتقل کر دیا۔ ایک کمیٹی بنی کہ چلنا چاہیے فرانس، اور ان کے والدین سے حال معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی حالت کیسی رہی، اور ان کی لاش وہاں پر ہے، ہم لوگ جا کر کے صورتحال کا جائزہ ان کے سامنے میں رکھیں گے۔ چنانچہ لوگ گئے مکہ سے وہاں فرانس جا کر ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی لڑکی کی انتقال کر گئی، آپ نے ان کو دفنا دیا، ان کی لاش یہاں نہیں ہے، مکہ کی سرزمین میں ہے، ہم لوگ آئے ہیں کہ ان کی قبر کھود کر دیکھیں، ان کی قبر کھود کر کے دیکھیں، قبر کھود کر کے دیکھیں۔ تو کوئی آدمی تیار ہوگا بھائی؟ ارے کوئی تیار ہوگا کہ اپنی بیٹی کی قبر کو پھر دوبارہ کھودنے کی اجازت دے؟ کوئی اجازت نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ خوب اصرار کرتے رہے کہ ہم لوگ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، ہم لوگ مشورہ سے بھیجے گئے ہیں، تھوڑا سا ہم کھود کر دیکھتے ہیں، تھوڑا کھودنے کے بعد دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اور جب خوب اصرار کرتے رہے والدین تیار ہو گئے، چلو ایسی بات ہے، وہاں سے یہاں آئے ہو تو ٹھیک ہے، کھود کر دیکھ لو۔ چنانچہ جب قبر کھودی جا رہی ہے جہاں پر ان کے والدین نے اس لڑکی کو دفنایا تھا، جنہوں نے در پردہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا، چنانچہ جب قبر کھود رہے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں اسی عالم کی لاش موجود ہے جن کو لوگ مکہ کی سرزمین میں دفن کیے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اچھی صورت میں نہیں ہوتی ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاہیے اتنے بڑے عالم، دیندار عالم، متقی عالم، اور ان کی لاش کو اللہ نے مکہ سے منتقل کر کے فرانس سے بھیج دیا۔ اب لوگ اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کون سی بات آ گئی، یہ کیسا نظارہ سامنے میں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب لوگ گئے، مکہ آنے کے بعد صورتحال بیان کی کہ دیکھیے حال یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ ہم آپ
آپ کے بیچ سے اتنے بڑے عالم دیندار متقی ان کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا لیکن ان کی لاش وہاں موجود ہے. آخر اللہ نے کس وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کیا کہ متبرک بابرکت والی جگہ سے ان کو کفرستان میں منتقل کر دیا. لوگ کہنے لگے یہ تو ارے آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہم کو یقین نہیں ہوتا. کہا نہیں حضرت انہی کی لاش ہے اور وہیں پر موجود ہے. اس کے بعد اور تعجب میں پڑے, ان کے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں, رشتہ داروں سے لوگ ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو وہ جو کہ آپ کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بات خلاف اسلام ہوئی ہو, آپ بتائیے. ہر ایک ان کی تعریفات میں لگے ہوئے. کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے تہجد گزار اور نیک انسان کے بارے میں کیسے ایسا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چنانچہ کچھ لوگ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ان کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاری ہے, آپ رات و دن ایک ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے, ہو سکتا ہے زندگی گزارتے کوئی بات سامنے میں ایسی آ گئی ہو جو خلاف اسلام ہو. کہتی ہے کہ نہیں, میرے شوہر کے بارے میں آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں, ایسے کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے ایسے ہو گیا میرے بھائیوں. اور جب ایک وقت ایسا آیا ان کو بات یاد آئی کہ دیکھو ہاں ایک بات مجھ کو سامنے میں آ رہی ہے, یاد آ گئی, اچانک یاد آئی. وہ یہ کہ سن لیجئے, جب وہ میرے ساتھ مشغول ہوتا, صحبت کے لیے مشغول ہوتا اور صحبت سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زبان سے کہا کرتا تھا, کیا کہتا تھا کہ یہود و نصارہ کے مذہب میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے. میرے بھائیوں لوگوں نے کہا بس کر, اتنے بڑے عالم دیندار رہتے اس نے خلاف اسلام اپنے زبان سے ایک لفظ نکال دیا. کہا اللہ نے یہی ان کی گرفت فرمائی ہے چونکہ اس نے اپنے دین کے علاوہ غیر دین کو مستحسن سمجھا تھا, مندوب سمجھا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی لاش کو وہی منتقل کر دیا جس کے دین کو وہ اچھا سمجھتا تھا, بہتر سمجھتا تھا. میرے بھائیوں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, اللہ کا نام لیتے رہیں, اللہ کا ورد کرتے رہیں, اور ہم آپ کی زندگی گزارتے کہیں ایسا نہ ہو خلاف اسلام ہم آپ کے زبان سے کوئی بات نکل جائے, اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ, شیطان کا اتباع نہ کرو. میرے بھائیو عالم تو تھے, بڑے تو تھے, دیندار تھے, آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک بالٹی ہو اور اس میں پاک پانی ہو, اس پاک پانی سے غسل کرے تو انسان ناپاک انسان پاک ہو جائے گا, وضو کرے تو باوضو ہو جائے گا. اس پاک بالٹی میں تھوڑی سی نجاست گر جائے تو بتائیے آپ حضرات وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ پانی ناپاک ہو جائے گا. اس لیے ہم آپ کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے, کوئی ایسا کلام نہ نکلے, کوئی ایسا کردار ہم آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہو جائے جو اللہ کی پکڑ کا سبب ہو جائے. میرے بھائیو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام کا, ایمان والوں کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخلہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, مرنے سے پہلے سچا پکا توبہ کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.